بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوگر، کینسر اور دیگر دائمی بیماریوں سے بچنے کے لیے یا ان سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ شفا دے گا، اللہ ضرور دے گا۔ نمبر 1، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ دعا نہایت ایمان افروز ہے۔ اس پڑھائی کے ترجمے پر غور کرنے والا شخص عجب لذت اور عجب روحانیت محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ہستی کے نام سے کر رہا ہوں کہ جس کا نام لے لینا ہی کافی ہے۔ سچے دل سے اس کا نام لیا جائے تو زمین و آسمان کی کوئی چیز ایمان والے بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ بے شک یقین پختہ ہونا چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے جذبات کو جاننے والا ہے اور میرے منہ سے اس پاکیزہ بول کو خوب سننے والا ہے۔ تو اس کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے لم تصبہ فجأۃ بلاء، اسے اچانک کوئی مصیبت اور بیماری نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، نہایت قابل توجہ ہے، بلکہ کہ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو ان کو فالج ہو چکا تھا۔ سننے والے کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ کو فالج کیوں ہوا؟ اگر واقعتاً یہ پڑھائی اس قدر پرتاثیر ہے کہ کوئی آفت مصیبت بیماری انسان کے قریب نہیں آ سکتی تو پھر آپ اس حالت میں کیوں ہیں؟ تو حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل برحق ہے، لیکن جس روز مجھے پر فالج کا حملہ ہوا غضبت فنسیت ان اقولها، اس روز غصے کی وجہ سے مجھے یہ پڑھائی پڑھنا بھول گئی اور اسی روز مجھ پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ یعنی کہ اس کو دائمی اختیار کریں، کبھی بھی بھولے نہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری افادیت ملے گی۔ اور پھر دوسری دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، کہ اے اللہ میں جلد کے بگڑ جانے سے، جسم کے حصے گل سڑ کر الگ ہو جانے سے، دماغی صلاحیتوں کے ختم ہونے سے اور خطرناک بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں کتنی زبردست دعا ہے۔ برص، جذام اور جنون تینوں ایسی دائمی اور خطرناک بیماریاں ہیں کہ جن سے صرف بیمار شخص ہی بیزار نہیں ہوتا بلکہ تیمارداری وہ کرنے والے بھی اس کی ملاقات کو گرا محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ان 3 امراض کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے اور ہر مہلک بیماری سے اللہ کی پناہ حاصل کی ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھنے والا شخص انشاءاللہ بلا شبہ ان بیماریوں سے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے اور ساری زندگی کمر توڑ امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ دعا بھی بڑی زبردست ہے۔ نمبر 3 کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب مجھ کو تکلیف نے چھو لیا ہے اور رحم کرنے والوں میں سے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ذکر و فکر والے لوگ تو اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک عجیب شان ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 35-40 صدیاں قبل حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور بیماری کے عالم میں انہوں نے مدرجہ بالا پڑھائی پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے تمام امراض سے صرف صحت یاب ہی نہیں کیا بلکہ چھنی ہوئی نعمتیں بھی اس سے دگنی کر کے ان کو واپس کر دی۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ان دعاؤں کی پرواہ نہیں کرتے، ہمارے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس بیمار یا ضرورت مند کو اس جیسی دعائیں بتائی جاتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ حضرت صاحب نے تو مجھے ٹرخا دیا ہے، جب تک 1.5 فٹ لمبا تعویذ نہ دیا جائے تسلی ہی نہیں ہوتی۔ اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے خدا را میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ شفا دے گا اور اگر آپ صحت یاب ہیں تو ان کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آنے والی بیماریوں مصیبتوں تکلیفوں سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ اور باقی یہ کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، تینوں کل پڑھ کے اپنے آپ کو دم کیا کریں، آیت الکرسی کو پڑھ کے دم کیا کریں، اور پھر کہ اسی طرح آپ اذکار صبح و شام کے کریں تو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ کرے، چلتے پھرتے رکھے آخری دم تک۔ اللہ تعالیٰ صحت یابی والی زندگی دے، ایمان کی سلامتی والی زندگی دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔